سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک ابھی زیادہ نہیں، بچے ہی ہیں۔ مدینہ شریف کے چوک میں دوسرے بچوں سے کھیل رہے ہیں۔ میرے دوستو، وہ بچے عام بچے نہیں، وہ بچے تیرے میرے بچے نہیں، وہ بچے صحابہ کرام کے بچے ہیں، وہ بچے خلفائے راشدین کے بچے ہیں، وہ بچے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک صحابہ کے بچے ہیں۔ ان بچوں میں وقت کے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ عبید اللہ بھی کھیل رہا ہے۔ کیا برابری ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں۔ یہ گورنر کا بچہ ہے، یہ وزیر کا بچہ ہے، یہ صدر کا بچہ ہے، یہ وزیر اعظم کا بچہ ہے، نہیں، سب برابر ہیں، محبت سے کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسین اور حضرت عبید اللہ میں اختلاف ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، بات تو اور میں تک پہنچ گئی۔ امام حسین جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، حضرت علی کا لال پیش میں آ گیا۔ جب جلال میں آئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے فرمانے لگے، عبید اللہ، اس بات پر ناز نہ کرنا، تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس گھمنڈ میں نہ رہنا، تم خلیفہ وقت کے لڑکے ہو۔ سنو، تمہاری حیثیت یہ ہے، تم ہمارے غلام ہو، تمہارا بابا میرے نانا محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ اگر تمہیں یہ عزت، یہ شان، یہ شوکت، یہ خلافت، یہ سرداری، یہ مرتبہ، یہ عہدہ، یہ مقام ملا ہے تو ہمارے صدقے سے ملا ہے، ہمارے نانا کی برکت سے ملا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر امیر المومنین کا بیٹا کوئی جواب نہ دے سکا۔ جواب کیا دیتا، بات ہی لاجواب تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر یہ سن کر رو پڑا، علی کے بیٹے نے میری اور میرے ابو کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر روتے روتے بارگاہ فاروقی میں پہنچا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جب بیٹے کو روتے دیکھا تو اٹھ کر سینے سے لگا لیا، پیار کیا، چپ کرا کے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کس بات نے رلایا ہے؟ کس چیز نے رلایا ہے؟ کیا بات ہے؟ کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ کس نے مارا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے عرض کی، ابو، ہم فلاں مقام پر فلاں لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں حضرت علی کے بیٹے امام حسین بھی تھے۔ میرا ان سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے ایسی بات کہی کہ مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا آخر وہ کون سی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے تم رونے لگ گئے ہو؟ عرض کی، ابو، حسین نے مجھے تانا مارتے ہوئے یہ کہا کہ عبید اللہ، یہ ناز نہ کرنا کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، تم خلیفہ وقت کے صاحبزادے ہو، بلکہ تو ہمارا غلام ہے، تیرا بابا میرے نانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ بابا، مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے بڑا صدمہ ہوا، میری بڑی بے عزتی ہوئی۔ بابا بتائے نا، ہم کوئی غلام ہیں؟ کیا ہمارا خاندان کبھی ان کا غلام رہا ہے؟ ابو بولتے کیوں نہیں؟ ہمارا خاندان عرب میں ایک معزز خاندان ہے، لوگ ہمارے خاندان کی عزت کرتے ہیں، مگر دیکھیے تو صحیح، علی کا بیٹا حسین مجھے اور آپ کو غلام کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کل کا کوئی صدر، وزیر، مشیر، سفیر، MNA، MPA تو بیٹی کی بات سن کر غصے میں آ جاتا، بڑک جاتا، اس کے دوست بھی کہتے، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، اس بچے کی یہ مجال کہ وہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو غلام کہے، جلدی کرو، کسی کیس میں
اس کو اس کے پورے خاندان کو جیل کر دیا جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ صدر کی یا اس کے بچے کی بے عزتی کرنے والے کا کیا حال ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، پر وہ آج کل کے صدر نہیں تھے، آج کل کے وزیر اعظم نہیں تھے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ عمر تھا جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اسلام کے لیے مانگا تھا۔ یہ وہ عمر تھا جس کی زبان پر خدا عز و جل بولتا تھا، یہ وہ عمر تھا جس کی مرضی پر قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی کی بات سنی تو مسکرانے لگے، گویا کہنے لگے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ نے جب والد کو مسکراتے دیکھا تو عرض کی، ابو جان آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ میں رو رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا تم کہہ رہے ہو نا حسین نے تمہیں بھی اور مجھے بھی اپنا اور اپنے نانا کا غلام کہا ہے؟ عرض کی جی ابو۔ فرمایا پر مجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ بھائی علی کے بیٹے نے یہ بات کہی ہو۔ عرض کی ابو جان یقین کیجئے میں سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے یہ باتیں کہی ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی الزام لگانے کی؟ اگر یقین نہ آئے تو فلاں فلاں لڑکا موجود تھا، ان کو بلا کر پوچھ لو۔ اگر ان پر بھی یقین نہ آئے تو خود چاچا علی کے بیٹے حسین کو بلا کر پوچھ لو، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا یہ بتاؤ اب حسین ہے کہاں؟ عرض کی ابو وہ کھیل رہا تھا، شاید اب بھی وہاں کھیل رہا ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا چلو میرے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں آئے جہاں علی کا لال سیدہ فاطمہ کا لخت جگر زینب کا بھائی نبی پاک علیہ السلام کا نواسہ کھیل رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو دیکھا تو جھڑکا نہیں، غصہ نہیں ہوئے، بلکہ جاتے ہی اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پیار کیا، پھر محبت سے پوچھا، بیٹا حسین؟ عرض کی جی امیر المومنین۔ فرمایا، بیٹا تو نے میرے بیٹے کو کیا یہ بات کہی کہ تو میرا غلام ہے، تیرا بابا میرے نانا کا غلام ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیا آپ میرے نانا کے غلام نہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا یہی تو تصدیق کرنی تھی کہ یہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر امام حسین کو نبی پاک علیہ السلام کے پاک روزے پر لے آئے۔ فرمایا، حسین تجھے نانا کی عزت و عظمت کی قسم، تجھے خالق کائنات کی قسم، جب کل قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی یہی گواہی دینا کہ اے اللہ، میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب میرے نانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اس کی ساری زندگی میرے نانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزری ہے۔ عرض کی، چاچا حوصلہ کر، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن بھی تیری غلامی کی گواہی دوں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، قربان جائیں محبت حسین اور محبت عمر پر۔ ہر بندہ کہتا ہے مجھے
رسول کے غلامی پر ناز ہے، میں غلام رسول ہوں پر یہ دعویٰ ہے، گواہ کوئی نہیں۔ عمر تیری غلامی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صدقے جاؤں، تیرا دعویٰ ہی نہیں تیرا گواہ بھی موجود ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، چاچا جان میں گواہی دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے، رو کر فرمایا، لوگوں عمر کی اس سے بڑھ کر کیا عزت ہوگی، کیا سعادت ہوگی کہ عمر نبی کا بھی غلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کا بھی غلام ہے۔